بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 129۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم موسیٰ بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا ہم تکلیف دیے گئے، من قبلی پہلے، اس سے ان تأتینا کہ تو ہمارے پاس آئے، ان کا مطلب ہے کہ تو ہمارے پاس آئے، یعنی ان کا کہنا ہے، گڑ گڑانا ہے، شکوہ ہے کہ جب ابھی تو نہیں آیا تھا تو فرعون نے یہ سزا سنائی کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا نہ جنم لے لے تو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، ابھی آپ نہیں آئے تھے۔ یہ تب کی بات ہے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور پھر بھی ویسے ہی تکلیف دینے لگا ہمیں، ہمارے بیٹوں کو مارنے لگا، بعد اس کے جب آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد بھی وہی تکلیف کیوں؟ اب تو نہیں ہونی چاہیے نا، کوئی حل نکل آنا چاہیے۔ قالوا انہوں نے کہا، اوذینا ہمیں تکلیف دی گئی، ہم تکلیف دیے گئے یا آزمائے گئے، من قبل پہلے اس سے، ان تأتینا کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ما جئتنا جب تو ہمارے پاس آ چکا۔ قالا کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، عسیٰ قریب ہے، امید دلائی نا ان کو، قریب ہے، ربکم تمہارا رب، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلکا کہ ہلاک کر ڈالے، قریب ہے تمہارا رب کہ ہلاک کر ڈالے، عدوکم تمہارے دشمنوں کو، عدوہ تمہارے دشمن کو، تمہارا دشمن جب ہلاک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا، پھر کنٹرول تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی سرزمین پہ، یہ شاہانہ زندگی تمہاری ہوگی، اور یہ سب اللہ اس پر قادر ہے، کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے قریب ہی ایسا ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر ڈالے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَ اور خلیفہ بنا دے، تم کو، فی الارض زمین میں، کہ اللہ تمہیں جانشین مقرر کر دے زمین میں، اور کس لیے بھلا کرے گا؟ کہ عیش کرو، منمانیاں کرو، موج مستیاں کرو؟ نہیں، ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے وضاحت بھی دی، وہ کس لیے، کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے گا، فَيَنْظُرَ کہ وہ دیکھے، کیفَ کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال دیکھے کہ ان کے اور تمہارے اعمال میں کیا ڈیفرنس ہے، کہ تم نے واقعی اس جانشینی پہ آ کے، اس دنیا میں، اس عرض پہ آ کے اللہ کو بھلا تو نہیں دیا، اللہ کی بات مان رہے ہو نا، اس کے مطابق جی رہے ہو نا، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو نا، اصول اسی کے ہیں جو تم اپنا رہے ہو، مرضی اسی کی ہے جس پہ تم چل رہے ہو، اور ہر کام وہی کرتے ہو جو وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی سے تم کبھی ٹکرائے تو نہیں، اللہ یہ دیکھے گا۔ جو اللہ کی مرضی سے ٹکراتا ہے ایکسیڈنٹ اسی کا ہی ہوتا ہے، تباہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کسی کے ٹکرانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے آنچ بھی نہیں آتی، اللہ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی گاڑی کے ساتھ جتنا لگے گا اس کا ہی زیادہ نقصان ہوگا نا، اور جو ایسی گاڑی ہو جس کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا اور وہ اتنی بڑی ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا ٹکرائے گا اس کا ککھ نہیں بچے گا، یہ حال ہے یہاں پہ، تو جو اس کے ساتھ ٹکرایا آج تک عبرت کا نشان بنا ہے، نشان عبرت بن گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی مرضی میں جیو گے تو اللہ تمہیں دنیا آخرت میں خوشیاں عطا کرے گا، دنیا آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم نے اس رب کے ساتھ ٹکر لی نا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، پھر کیا ہوگا جی؟ پھر تو تم دنیا آخرت سے ایسے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یوں سمجھو اس سے بڑا گھاٹا کسی بندے کا ہے۔
اسی لیے تو کہا نا ذلیل و خوار ہونے والا اصل میں چکنا چور ہونے والا ہے، تو باہو برباد ہونے والا ہے۔ اللہ سے ٹکر نہ لیا کریں، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اس کا تو کوئی بال نہیں بھیگا کر سکتا۔ فرعون نے کہا تھا نا تیر مار مار کے میں تمہارے رب کو شہید کر دیا ہے، تیر مار رہا تھا اوپر کو، اللہ اکبر، اللہ نے وہ تیر خون سے بھرے نیچے پھینکے بھی اسے لگے کہ واقعی اللہ کو لگ رہے ہیں، تو بھلا یہ کیا سوچے گا؟ اللہ اکبر۔ کبھی یہ مت کہنا کہ ہم اگر صحیح ہوتے تو یہ اس طرح سے ترتیب سے کام نہیں چلتا رہتا، اگر ہم غلط ہوتے تو۔ جب ہم کبھی غلط بھی ہوتے ہیں نا تو اللہ آزما رہے ہوتے ہیں، بھلا یہ کتنا کو غلطی میں آگے جاتا ہے، اپنی اصلاح کیجیے، غلطی سے خود کو روک لیجئے۔ اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کو ایک وقت تک آزمایا جاتا ہے، اگر دنیا میں آزمائش آ جائے ہمیشہ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، اس کی آزمائش کے ساتھ بھی ایک تو بہار ہے۔ وہ کیسی بہار؟ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ دوسری بہار، اس کی مشکل آسان ہونے والی ہے، اس کا وہ تکلیف دہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس کا اینڈ ہو جائے گا، اور اللہ مزید رحمتیں برکتوں میں بھی برکت ڈال دے گا، اس کی زندگی اور بھی آسان ہو جائے گی، وہ اور بھی اللہ کے قریب ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اس سے سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش میں آ کے گھبراتے نہیں ہیں، وہ نہ ہو کہتے ہیں باجی نماز پڑھی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، روزی میں برکت ہی نہیں آ رہی۔ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی تجارت نہیں کر رہے دنیا کی، ہم تو آخرت کی تجارت کر رہے ہیں نا، ہم تو آخرت کما رہے ہیں۔ اب اللہ چاہے تو اللہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر انسان کو پرکھنے لگ جائے، اس کی مرضی، اگر اللہ چاہے تو وافر مقدار میں دے کر پرکھنے لگ جائے، لیکن وہ کبھی نہیں ہم نے سنا کسی سے کہ اللہ اتنا زیادہ دے رہے ہیں کیوں، یہ کہیں اللہ کی پکڑ ہی نہ ہو۔ یہ بڑی جلدی سمجھ آتی ہے کہ یہ فقیری اللہ کی پکڑ ہے، زیادہ امیری پکڑ کیوں نہیں ہے، وہ بھی پکڑ ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ غور کیا کریں، کبھی رشک نہ کریں زیادہ دولت والے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت والی زندگی کو پسند ہی نہیں کیا، غریبی کی زندگی پسند کیا ہے۔ ہاں البتہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے اللہ میں مقروض نہ ہوں، قرضے سے پناہ مانگی ہے۔ قرضہ ایک بری چیز ہے، ایک تو ہر وقت پتہ نہیں کب موت آ جائے تو بندہ یہ وزن اٹھا کے لوگوں کے حقوق لے کے چلا جائے تو نیکیاں دینی پڑے، دوسری یہ کہ دنیا میں بھی ایک ذلت ہے، وعدے کی بے خلافی ہے، بد عہدی ہے، ادھر سے آیا صبح دوں گا، ادھر سے آیا شام دوں گا، صبح کو بھی نہیں ہوتے شام کو بھی نہیں ہوتے، بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس چیز سے پناہ مانگی ہے، ایسے فقر و فاقہ سے کہ جو اللہ مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دے میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ اس لیے میں چاہوں گی کہ اللہ ایسی دولت بھی ہمیں نہ دے جو تجھ سے دور کر دے، اور ایسی فقیری بھی نہ دے جو تجھ سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں اس کے بین بین رکھ جو تجھے پسند ہے، تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، مسئلہ آ جائے، پرابلم کھڑی ہو جائے، نماز چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ سبحان اللہ، دن رات تسبیحیں نکال رہے ہو نا، چھوڑ کے نہیں بھاگنا، فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، چلیں اب نماز بھی گئی، تسبیح بھی گئی، سبحان اللہ بھی گیا، الحمدللہ بھی گیا، دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے، ادھر سے دھیان لگے جی اپنا ٹائم پاس کرے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں گڑا پکا ہے کہ کچا، کچا ہوا تو اسی طرح کھر جائے گا، سمندر میں بہہ جائے گا، جیسے وہ انسان بہتا ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینی میں دل بہلانے لگتا ہے۔ اس وقت پکے گھڑے کی ضرورت ہے، ٹھوکر آئے، لہری آئے، بہاؤ آئے، تند آندھیاں آ جائیں، تپش آ جائے، جلنے لگو، کٹنے لگو، پر اللہ کا دامن مت چھوڑنا۔ اس لیے میں کہوں گی حالت جو بھی ہو نماز نہ جائے، تکلیف میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، راحت میں ہو، مال و ثروت میں ہو، فقیری میں ہو، اللہ کے ساتھ قربت نہیں جانی چاہیے، نماز نہیں جانی چاہیے۔ امید دلاتے ہیں اللہ کے قرآن سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ حق کو ایک دن
سکون مل کے رہتا ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں نا کہ قریب ہے یہ ساری زمین تمہاری ہوگی، تم حکمران ہوگے، پر اس وقت بھی آگے بات یاد دلائی فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ اللہ دیکھے تم عمل کیسے کرتے ہو، اللہ کو بھولنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ تو یہ سرزمین کا یہ پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا۔ اگر آپ سچ پہ ہیں تو غلبہ آپ کا ہی ہے، ایک دن آپ ہی جیتیں گے، اور ساری باطل جو طاقتیں ہیں تمہارے قدموں کے زیر ہوں گی۔ اگلی آیت میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یا یوں کہہ لے اور بلا شبہ، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون آل فرعون کو، آزمائش آ گئی ان پر، اللہ کے عذاب آنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، پکڑ لیا ہم نے ان کو بسنینا، یہ قحط سالی دے کر، قحط سالی کا انہیں ہم نے شکار کر دیا، ان کو قحط سالی آنے لگی۔ کس کس چیز کی؟ اللہ کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے، ایک تو قحط سالی ہوتی ہے نا، یہ فصلوں کی، کھانے وانے، یہ سب قحط سالی شروع ہوگی، ساتھ ہی وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا گھاٹا پڑنے لگا، ہم ان کے پھلوں میں گھاٹا ڈالنے لگے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کس لیے یہ سب کر رہے تھے؟ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، وہ نصیحت پکڑ لیں۔ نصیحت کسی کو آنے بھی لگتی نا اس ٹولے میں سے، تو دوسرے کہتے نہیں نہیں یہ تو دن کے ہیرا پھیریاں ہیں، کبھی وعدہ کبھی کاٹا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہے تو سچے ہی ہو۔ جب انہوں نے اس بات کو لپیٹ لیا نا، گول مول کر دیا، اللہ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے یہ کیا تھا کہ لعلہم یذکرون، کہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ جب اس بات کو انہوں نے لپیٹ دیا، اس کو انہوں نے لیمینیشن کر دیا، وہ نہیں اس بات کی طرف آ سکتے تھے، تو پھر ہم نے ان کو عذاب دیا اور پانی میں نیست و نبود کر دیا، غرق کر دیا۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان کے پاس خوشحالی آتی ہے، جب ان کے پاس خوشحالی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْ، جب آتی ہے، ہم ان کے پاس، الحسنۃ، خوشحالی، خوشیاں زندگی کی، مزے زندگی کے، تو قالو کہتے ہیں لنا ہذہ، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ موج ہماری ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے، وَإِن تُصِبْ، اور اگر پہنچے ہم ان کو، سیئہ کوئی برائی، تکلیف، آزمائش، جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اوپر قحط سالی ڈال دی، ان کے پھلوں، سبزیوں اور ان کی جتنے بھی یہ کھیتی باڑی کے ذرائع تھے ان میں بھی ہم نے کمی نازل کر دی، جو بھی چیز بوئیں ہوئی کم۔ بعض دفعہ ایسے سیزن لیٹ جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں سیزن لیٹ گیا، اللہ تعالیٰ اصل میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھا کریں وہاں سے۔ تو آج ہم نے بھی یہی کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہو ہی جاتا ہے، یہ سیزن لیٹ جاتا ہے کبھی کبھی، نہیں سمجھتے ہم۔ یہ پہلے قوموں کی حرکتیں ہیں، وہ ایسے کرتے تھے، ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ جنہوں نے ایسے کیا وہ اللہ سے دور ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ہر نقصان سے سمجھا کرو کہ اللہ یہاں پر مجھے ٹھوکر لگا کے کچھ سمجھانا چاہ رہے، رک، یہ راستہ غلط ہے، اپنا راستہ بدل لے، سیدھے راہ کی طرف چل پڑ، تو نہیں صحیح چل رہا، تیرے اندر کچھ تو ایسا غلط ہے اور وہ ہمیں پتہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ٹک ٹکی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم غلط ہیں، فوراً اپنی اصلاح کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے کہ اللہ اصلاح چاہتے ہیں۔ کہا جب ان کو پہنچتی ہے نا کوئی تکلیف، کوئی برائی، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تیرو، پھر وہ کیا کہتے ہیں، نحوست ٹھہراتے ہیں بی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن، اور ان کو جو ماہو اس کے ساتھی ہیں ان کو،
کہتے ہیں یہ نحوست پڑی ہے اس سال میں، یہ جو اتنا کاٹا، یہ جو قحط سالی، یہ جو بھی فصل لگاتے ہیں وہی نہیں ہو رہی، یہ سب موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جو اچھائی پہنچے یہ ہماری نیک نیتی اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بات ہے نا، جو بھی کر لیں دل کو بہلا لیں، حق کا حق ہے، باطل باطل ہے، ایسا کہنے سے باطل حق نہیں ہو جاتا اور حق باطل نہیں ہو جاتا۔ ہم نے اپنے آپ کو نظروں کا دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم ولچائی پھر رہے ہیں اپنے آپ کو، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات کیوں نہیں ہے، یہ تو لمحہ فکریہ ہے، اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کو ہم اگنور کر کے سائڈ پہ کر کے اور پھر رواں دواں اپنی غلطیوں میں اپنی مستیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی چینج آیا ہی نہیں۔ ایسا کبھی ہوا ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو بدل دیا ہو؟ آپ غافل ہیں تو اس نے آپ کو یاد دلا دیا ہو کہ اللہ کی طرف رغبت کر لو، یا پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نمازی بن گئے ہوں، کوئی ایسا واقعہ ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ ہوتے تو ہیں، کیوں نہیں بدلتے ہم؟ ایک واقعہ سے ایک لیسن بھی سیکھو گے نا۔ اگر بے نمازی آپ کو بڑی غلطی لگتی ہے تو آپ نمازی بن جاؤ، اس کے بعد چوری کوئی بڑی غلطی لگتی ہے نا، اس کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چوری سے ہٹ جاؤ، شاہد بن جاؤ، اور اس کے بعد کوئی ایسی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو سوچو میرے اندر کیا بڑی غلطی ہے۔ جھوٹے ہو نا، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہو نا، تو جھوٹ کہنا چھوڑ دو، سچ بولو۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں جن کی وجہ سے ہم پکڑے جا رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کھٹکا رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ سمجھیں گے نا اس بات کو، اس وارننگ کو سمجھیں گے نا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رنگ بجتی ہے، وارننگ آتی ہے، اسٹوپڈ، کہ رک جاؤ تم لوگ، یہ غلط راستہ ہے، تمہارا یہ مشن نہیں ہے، اپنے مشن پہ فوکس کرو، سیدھا راہ صراط مستقیم پر چلو، یہ تمہارے شان شیان نہیں ہے، یہ دنیا آخرت برباد کر رہا ہے، باز آ جاؤ اس سے۔ اب دیکھیں جب ان کو اچھائی پہنچی تو کہتے ہیں یہ ہماری نیک نیتیوں کی وجہ سے، ہمارے اچھے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ نحوست موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر کہی ہوئی بات سچ نہیں نہ ہوتی، ہم دیکھیں یہاں پہ بیٹھے جو مرضی کہی جائے، کیا وہ حدیث لکھی جا رہی ہے؟ وہ کوئی حق ہے؟ حق تو وہ ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ بات یہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا ان کی اس بات کا، کیا جواب ہے غور کریں۔ الا خبردار، ناؤسمنٹ ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعلان کیا، یعنی سب کو ایک اہم بات سنانے کے لیے یہ الا بولا جاتا ہے۔ الا سنو سنو، خبردار، انما صرف اور صرف طائرہم، ان کی نحوست ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کن کی؟ جو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اپنی نحوست کی وجہ سے ہے، ان کی نافرمانیوں کی نحوست، ان کے کفر کی نحوست، ان کی حد درجہ برائی میں بڑھ جانے کی نحوست، ان کی برائیوں سے لپیٹی ہوئی زندگی کی نحوست ہے۔ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، سب عاجز ہیں، سب نیک صالح دلوں والے ہیں، ان کی وجہ سے تو رحمت اور برکت آ سکتی ہے۔ جن کے دل میلے ہو جائے نا، جن میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ کہیں میں ہی میں ہوں، حق اور باطل میں فرق نہ کریں جبکہ پتہ چل بھی رہا ہو، نحوست تو ان کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ان کی نہیں، تمہاری۔ اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، جس کو پہلے نبی نے اور بعد میں ان کے ساتھیوں نے سنا، اس لیے کہا کہ ان کی نحوست ہے، یعنی کافروں کی اللہ کے ہاں۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ غلط اور کہاں پہ صحیح ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے نا۔